بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ قریب ہی ایک بستی میں ایک عورت تھی جس کا تندور تھا۔ اس نے لشکر کے لیے روٹیاں بھی پکائیں۔ جب پکا کر فارغ ہو گئی تو صحابہ کرام سے کہنے لگی، میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ وہ آپ سے کہنے لگی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ وہ کہنے لگی، ماں ہوں اور تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں۔ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو آگ کے قریب آنے نہیں دیتی کہ اس کو کہیں گرم ہوا نہ لگ جائے۔ خود آگ میں ڈبکیاں لگاتی ہوں روٹی لگانے اور نکالنے کے لیے، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کا لگنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میں نے آپ سے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبت کو جمع کر دیا جائے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر سر جھکایا اور آپ کے مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ روتے رہے حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر میرے محبوب اس عورت کو بتائیں، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ یہ بچ جائیں، لیکن یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ اللہ کے ماننے کے بجائے شیطان کی مانگتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ یہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال، جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا، اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرے شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ بچ گئے۔ اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹ سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس کو جھٹلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوں گی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا، کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں، جس نے آپ کی بات مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور جہنم میں جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔
اسے لائک، شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔